اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد جمعہ کا دن تھا. جمعہ کا دن منسوب ہے وقت کے امام کے نام سے. اپنے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ساتھ اظہار وفا کے لیے، تجدید بیعت کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد وعلى محترم محفل عید مباہلہ کے حوالے سے ہے اور چند دن پہلے ظاہر کے عید غدیر کے ایام تھے، اور جب بھی عید کا ایسا کوئی موقع آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک پرانی رسم، پرانا طریقہ کار آ جاتا ہے. جب بھی عید آیا کرتی تھی ہم لوگ اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے ان کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے. سلام وغیرہ ذرا جوش و جذبے سے کرتے تھے. تو جب ہم لوگ ذرا جوش و جذبے سے سلام کرتے تھے تو بزرگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ بھئی عیدی کچھ نہ کچھ ملنی چاہیے، عید کا لینا ہے. تو اب جب عمر اتنی ہو گئی ہے تو میرے دل میں وہ خواہش ابھی بھی باقی ہے. میں سوچتا ہوں اب کس کے پاس جاؤں عیدی لینے کے لیے. جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو میں اپنے امام سے کہتا ہوں کہ مولا اب تو آپ ہی کے ماننے والے ہیں، کس کے پاس جائیں عیدی لینے کے لیے؟ آپ ہی کے پاس آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین. آپ میں سے کچھ لوگ ان کی نسل سے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں، اور سب کے سب ان کے عقیدت مند ہیں. عید کا موقع ہے، ابتدا ہی سے ان کے حضور پہنچتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں کہ مولا آپ کے جد امجد کی عید ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں عیدی میں کیا ملنا چاہیے، ہمیں نہیں. ان سے طلب کرتے ہیں کہ مولا ایک عیدی ہمیں بھی نصیب فرمائے. اپنے امام کے حضور عیدی کا مطالبہ، درخواست، تقاضا پیش کرنے کے لیے اور ایک اچھی سی عیدی حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد یہ ان کے خاندان کی بزرگواری ہے کہ ان کے سامنے جا کر کچھ مانگنے کا بھی دل نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسے نادان کچھ مانگیں گے تو چھوٹی چیز مانگ کر آ جائیں گے، اور اگر ان پر چھوڑ دیں کہ مولا آپ جو بہتر سمجھیں وہ ہمیں نصیب فرمائیں تو ہمیشہ اچھی چیز ملے گی. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مولا سے کہتا ہوں مولا عیدی آپ کی چاہیے، عیدی میں جو چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے. عزیزان محترم، بڑا اچھا موقع ہے اور اپنے عیدی کا مطالبہ اور درخواست تقاضا بھی ان کے سامنے رکھ دیا ہے. اب کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو عیدی میں ہمیں دیں تو عیدی میں کیا دیں. بس یہیں سے اپنی بات بھی شروع کر لیں گے. درود بھیجیے گا. محمد محترم، حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم بہت کم وقت کے لیے آتے ہیں، جیسے آج یہاں پر چند منٹس، بہت اگر ہوا تو شاید 70-80 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا، تو بعض اوقات یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس موقع کے اوپر جو سب سے اہم بات کہنی ہے وہ کیا ہے. کیونکہ انسان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کچھ موجود ہوتا ہے. 30-31 سال ہو گئے ہمیں بھی طالب علم ہوئے ہوئے، تو انسان کو بعض اوقات اس بات کے انتخاب میں بڑی مشکل آ رہی ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ جو 50-60 منٹ ہم نے بولنا ہے مثال کے طور پر، اس میں سے بھی چند منٹ گزر چکے ہوتے ہیں.
تو اب اس میں کیا کہا جائے؟ تو بعض اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ جو اہم ترین باتیں ہیں ان میں سے چند چیزیں نکال کر یہاں پر بیان کر دی جائیں۔ بعض اوقات بے ربط بھی ہو جاتی ہیں، وہ رابطہ جو اگر کہیں باضابطہ کوئی جگہ ہو جہاں آپ نے 4-5 دن بولنا ہو تو وہاں پر آپ ہر بات سے پہلے اس کا ایک مقدمہ تیار کرتے ہیں تاکہ اس بات تک پہنچیں۔ تو یہ جو چند منٹ کی گفتگو ہوتی ہے اس میں بعض اوقات وہ مقدمات تیار نہیں ہو پاتے اور اس کے بغیر ہی کچھ باتیں کہنی پڑ جاتی ہیں، تو بظاہر بعض اوقات بے ربط لگنے لگتی ہیں، لیکن ہمیں بات کے بے ربط کہلائے جانے کا خطرہ لینا پڑ جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بات ہی نہ کریں تو ہم یہ بے ربط ہونے کا خطرہ تو لے لیتے ہیں لیکن بات کر دیتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد۔ عید مباہلہ سے میں آغاز کروں گا، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں، آپ میں سے کچھ حضرات نے ہمیں پہلے بھی سنا ہوگا اور اکثر نے ظاہر ہے کہ نہیں سنا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا ہوتا ان کے لیے میں جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پہنچتا ہوں چند پوائنٹس عرض کرتا ہوں، وہ میرا تکیہ کلام سمجھ لیجیے آپ۔ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے تو وہ چند پوائنٹس میں ضرور عرض کر دیتا ہوں۔ وقت کم ہے تو میں بہت تیزی سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد۔ میری والدہ الحمدللہ رب العالمین حیات ہیں، اور میں مختلف موقعوں پر لوگوں کے سامنے اس اعتراف میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی والدہ کی گود میں جب سے تھا تب سے امام حسین کی مجالس میں شرکت کر رہا تھا۔ یہ ان کا احسان ہے ہم لوگوں کو۔ 7 مجلسیں میں جاتی تھیں، 8 مجلسوں میں جاتی تھیں روزانہ۔ ہم لوگ بچپنے میں جب چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میری والدہ مرثیت پڑھتی تھیں اور ماتم بھی کرواتی تھیں، تو ہم بہت زیادہ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب تھوڑے بڑے ہوئے تو ہم مردانہ مجلسوں میں علیحدہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی اب آپ لوگ جو ہیں وہ علیحدہ سے جایا کریں، تو پھر 7 8 میں تو نہیں جاتے تھے، 1 2 میں جاتے تھے۔ اور اس کے بعد جب گھر آتے تھے تو وہ پوچھتی تھیں، خود بھی مجلسوں میں جاتی تھیں، پھر واپس آتی تھیں تو پوچھا کرتی تھیں کہ بھئی مجلس میں کیا ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ ذرا جاننا چاہتی تھیں کہ ایسا نہیں کہ بچے گئے تھے تو وہاں کچھ اور کھیل کود کے واپس نہ آ گئے ہوں، تو ہمیں سننا پڑتا تھا کہ بھئی یہ مولانا جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ والدہ بعد میں پوچھیں گی بھئی انہوں نے کیا کہا۔ تو بعض اوقات وہ پوچھا کرتی تھی کہ بھئی لوگوں کا ریئیکشن کیسا تھا، تو ہم انہیں بتاتے تھے کہ بھئی لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، لوگوں نے نعرے لگائے، تو تفصیلات کافی پوچھتی تھیں۔ اس کے بعد کبھی کبھی وہ پوچھتی تھیں کہ اچھا جو مولانا صاحب نے بتایا تھا اس میں سے کچھ بتاؤ۔ اچھا اب ایک بڑی عجیب دشواری آتی تھی کہ جب وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب وہ پوچھتی تھیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس وقت کیا سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور کبھی وہ پوچھتی تھی بھئی 1 گھنٹہ انہوں نے تقریر کی، تمہیں کیا سمجھ میں آیا بتاؤ، تو 5 منٹ بھی نہیں لگتے تھے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ واقعاً سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی وہ 1 گھنٹہ کہاں گیا۔ پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیا، اور اس کے بعد جب میں نے خود طالب علمی میں قدم رکھا تو میں نے اس بات کے اوپر اور زیادہ غور کیا، اور جب خود پڑھنے کا ارادہ کیا تو بہت زیادہ اس کے اوپر غور کیا کہ یہ جو 1 گھنٹہ ہوتا ہے یہ جاتا کہاں ہے، اور اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ باتیں ہم لوگوں کی زندگی پر اثر کیا ڈال رہی ہیں۔ اب اس بات کو میں اور مختصر کرنے کی خاطر ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارا تعلق کراچی سے ہے، کراچی تو ویسے بہت سارے معاملات میں بدنام ہے، لیکن اس میں کچھ خوش نامیاں بھی ہیں۔ کراچی پاکستان کا وہ واحد شہر ہے جہاں تقریباً 25 اہل بیت کے چاہنے والے جمعہ منعقد کرواتے ہیں ایک شہر کے اندر۔ 25 سے زیادہ جمعے منعقد ہوتے ہیں یہاں پر، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے ایک دفعہ ایک دوست کے ساتھ جو MBA کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کا حساب کرنا چاہا کہ اس شہر میں 1 سال میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ہمارا بہت کم پر رہتے ہوئے تخمینہ یہ تھا کہ 3 سے 4 لاکھ کے درمیان کہیں ہوتی ہیں۔ 3 سے 4 لاکھ مجلسیں
اس شہر میں ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اگر ہر مجلس میں صرف 25 آدمی لگا لیں، صرف، اب کراچی میں نشتر پاک جیسے میں 10,000 کا مجمع ہوتا ہے، اگر صرف 25 آدمی لگا لیں اور ہر مجلس میں 50 منٹ لگا لیں تو یہ کئی ملین گھنٹے تبلیغ بنتی ہے، کئی ملین گھنٹے تبلیغ۔ اس کئی ملین گھنٹے تبلیغ کے بعد اگر میں لوگوں سے یہ پوچھوں کہ ہمارے اخلاق بہتر ہو رہے ہیں قوم کے یا برے ہو رہے ہیں، تو مجھے پریشانی یہ شروع ہوئی کہ بھئی یہ جو کئی گھنٹے تبلیغ ہو رہی ہے اس کے بعد بھی لوگوں کے اخلاقیات میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، یہ جو میں اب آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں یہ 20 سے زیادہ ملکوں میں شاید کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے خیال میں آخری 30-35 سال میں لوگوں کے اخلاقیات میں بہتری آئی ہے یا مشکل بڑھ رہی ہے؟ مثال کے طور پر خاندانوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ صورتحال کیسی ہے؟ بچوں کی تربیت کے معاملے میں ہماری کامیابی بڑھ رہی ہے یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ اور ہو رہا ہے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو فوراً سوچنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کام کیوں ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اب کچھ راز ہوں گے یقیناً جس کو یہاں پہ آج کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس معاملے میں بدنام ہوں کہ عید کا محفل مقاصدہ بھی پڑھتا ہوں تو اس کو مصائب پہ تبدیل کر دیتا ہوں، تو میں بہت زیادہ اس تفصیل میں نہ جاؤں کہ بھئی کیا مسائل ہیں، لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہیں بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر مثبت تبدیلی نہیں آ پاتی۔ صرف ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد میں نے غور کیا کہ ہم لوگ جو مجلس سے پڑھ رہے ہیں یا جو خطابات ہو رہے ہیں ان کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو ہم سنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہ یہاں بیٹھے ہیں نہ سننے کو تیار ہیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو سنانے کی ہم کوئی بات کر نہیں رہے۔ اب اس کی تشریح کیا؟ اس کی تشریح ہے کہ بھئی ہماری مجالس کے اندر زیادہ تر اس قوم کے اوپر طنز اور اس قوم کے اوپر اعتراض اور تنقید ہوتی ہے جو یہاں پر بیٹھی ہی نہیں ہے، جس کو ہم سنانے میں وقت لگا رہے ہیں وہ ہے ہی نہیں، اور جو ہے اس کے لیے کچھ کہہ نہیں رہے۔ نہ وہ تبدیل ہو رہا ہے نہ یہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو میں نے ایک کام شروع کیا، میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ جو غائب ہے اس کو سنانے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے، بھائی جو ہے اس کو سنایا جائے، تو اس کے کام کے لیے کچھ نہ کہیں جو ہے ہی نہیں یہاں پر، جو سننے کوئی نہیں آیا ہے نہ وہ سننے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بات کی جائے۔ تو ہم کسی اور سے کوئی خطاب اب نہیں کرتے، ہم جتنا بھی خطاب کرتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہی کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سوچی، دوسری ایک اور بات سوچی، وہ یہ کہ بھائی اتنا خطاب کیا، اتنا خطاب کیا، اتنا خطاب کیا، اخلاق بہتر نہیں ہوئے۔ علم تو شاید بڑھ گیا ہو، البتہ جس علم کے پیچھے عمل نہ ہو وہ علم بھی نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہی نہیں ہے ایکچولی۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں صرف علم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ علم کے ساتھ عمل کی بات ہونی چاہیے، اور عمل کی بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہ اس پر عمل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے عرصے کہیں انتظار کر کے جانا پڑے گا، نہیں، عمل کی بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں سے نکلنے والے کو پتا ہو کہ آج مجھے عمل کی بات کیا پتہ چلی، فوراً شروع کریں۔ اور یہ کام اس لیے کرنے خاص کر آپ کے جیسے لوگ کہ جو
جس کو ہم لوگ مغربی دنیا کہتے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں. خاص کر آپ لوگ اس وجہ سے یہ کام کر لیں کہ عزیزان محترم، آپ جرمنی کی گاڑی کیوں لیں گے؟ بھائی پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیے، جرمنی کی گاڑی کا ایک معیار ہے، اس کی ایک مارکیٹ ہے، صحیح؟ تو یہ جرمنی کی گاڑی کیوں لے جاتی ہے؟ لوگوں کو جرمنی سے عشق نہیں، جرمنی کے نام سے محبت ہے نہیں، نہ جرمنی سے عشق ہے نہ جرمنی کے نام سے محبت ہے. لوگوں کے سامنے صرف ایک معیار ہے، کام آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایفیشنسی. اگر گاڑی اچھی ہے اور میرے کام آ رہی ہے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے جرمنی کی بنی ہے جاپان کی بنی ہے، میں وہ لوں گا جو میرے کام آئے گی. میں آپ سے جو خطرناک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دین میں بھی ایسا ہی ہے. آپ کی جو اگلی نسل ہے اس کے سامنے وہ دین چلے گا جو ان کے کام آئے گا. اچھا، اگر آپ نے یہ کہا کہ بھائی یہ دین ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تمہاری زندگی میں یہ کام نہیں آئے گا، تو پھر یہ سمجھ لیجئے. اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، تھوڑی سی سخت مثال لگے گی آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں میرے پاس میرے دادا کے زمانے کی ایک گاڑی کھڑی، اور میں نے اس احترام میں کھڑی کی ہوئی ہے کہ میرے والد نے بھی کھڑی کی تھی، چلتی نہیں ہے، دادا کے نام کی ہے. دادا کے زمانے کی ایک گاڑی ہے جو اب چلتی نہیں ہے، میرے والد نے بھی ساری زندگی کھڑی رکھی تھی پارکنگ لاٹ کے اندر، چونکہ ان کے والد کی تھی. چلو میں نے بھی کھڑی کر لی چونکہ میرے والد نے کھڑی کی تھی. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، کتنی نسل تک یہ گاڑی یہاں رہے گی؟ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا بچہ بھی اس گاڑی کو کھڑا رکھے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ گاڑی اس کے کیا کام آئے گی. ثابت کریں. اگر کسی کام نہیں آنے کی ہے تو پھر آپ کا بچہ کچھ عرصے انتظار کرنے کے بعد پارکنگ لاٹ کو خالی کرنے کی خاطر اس گاڑی کو کہیں روانہ کر دے گا. آپ اس سے پہلے کہ یہ گاڑی کہیں روانہ کرے، اس کے سامنے ثابت کر دیں یہ گاڑی کارآمد ہے. صحیح ہے؟ اگر آپ کو اپنے بچوں کو دین دینا ہے، چھوٹا سا ایک کام کر لیجئے جس میں اس دین میں اس کی طاقت ہے. وہ کیا؟ یہ ثابت کر دیں یہ دین تمہاری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. اگر ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ دین ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس دین سے ہماری زندگی میں وہ کچھ حاصل ہو رہا ہے جو بغیر دین کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس دین کے سوا کہیں نہیں. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے، بلکہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کے الٹا ثابت ہو گیا کہ بھائی جب ہم دین کے نام پہ آتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے اور دین کا نام نہیں لیتے تو سب صحیح رہتا ہے، تو پھر آپ کے لیے دین کی گاڑی میں ان کو بٹھانا ناممکن ہو جائے گا. مثلا ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں پھر تھوڑا سا آگے بڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. مثلا یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ اسکولوں میں جاتے ہیں، جس کو ظاہر ہے ہم لوگ یہاں کنڈر گارڈن کہتے ہیں، یہاں پہ کچھ اور کہتے ہوں، یہاں بھی کنڈر گارڈن. چلو بس صحیح، اچھا ہو گیا، معاملہ ختم. یہ جو کنڈر گارڈن میں جاتے ہیں وہ زیادہ صاف ستھرے ہیں ہمارے سینٹر. یہ جو کنڈر گارڈن ہے یہ زیادہ آرگنائزڈ ہیں یا ہمارے سینٹر. اگر ان کے کنڈر گارڈنز ہمارے سینٹر سے زیادہ صاف ہیں اور وہ زیادہ آرگنائز ہیں تو ہمارا بچہ کہے گا کہ تم لوگ تو مسلمان ہو لیکن اسلام وہاں ہے. وہی کہے گا، آپ سے زبان سے نہیں کہے گا، اندر دل سے کہے گا. پھر آپ کے لیے اس نسل کو سینٹر میں لانا ناممکن ہو جائے گا.
نہیں لا پائیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے سے زیادہ پروڈکٹیو اپنے سینٹر کو بنانا پڑے گا، تاکہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ دیکھو بیٹا، دین نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو بے دین لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تب آپ کے بچے خود بخود گھسٹ گھسٹ کے یہیں پر آئیں گے، وہ یہاں پہ آئیں گے۔ تو اعزائے محترم، ان تمام اصولوں کے ساتھ آپ کو دین کو دیکھنا پڑے گا، ان کے ساتھ دین کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اس چیپٹر کو کلوز کرنے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ زمانہ دلائل کا زمانہ نہیں ہے، فلسفے کا زمانہ نہیں ہے۔ یہاں صرف ایک دلیل چلتی ہے، کارآمد ہے یا نہیں، بس۔ کارآمد ہے وہ چیز چلے گی، کارآمد نہیں ہے وہ چیز نہیں چلے گی۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے نزدیک دین میں سے جو کارآمد میرے کام آیا ہے وہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا، تاکہ آپ کے پاس عملی طور پر کچھ پوائنٹس ایسے آ جائیں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ بھائی اس دین کے اندر طاقت کہاں ہے، اس دین کی اصلی طاقت ہے کہاں پر، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب بلا تاخیر، بڑا آپ کا وقت دے چکا ہوں، مباہلہ کے اوپر آتے ہیں۔ اس میں ایک انداز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اس سے ہٹ کر کے جو آپ ہمیشہ اس میں سنا کر رہے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعزائے محترم، میں نے بچپن سے، میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ مجالس میں، مقاصدوں میں، محافل میں شرکت کی۔ جب پہلی دفعہ غدیر سنی تو ظاہر ہے کہ انتہائی لطف آیا اور لطف آیا۔ دوسری دفعہ غدیر سنی تب بھی بہت لطف آیا۔ 10ویں دفعہ کے بعد میرے ذہن نے کہا کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ اب میری عمر 50 سال کے قریب ہے۔ میں اپنی زندگی میں جتنی میری عمر ہے، کم سے کم اس سے تو زیادہ ہی دفعہ غدیر سن چکا ہوں، صحیح۔ اور اب میرا ذہن ہمیشہ ایک بات کہتا ہے، اس سے بعد والی بات کب بتاؤ گے؟ آپ کا ذہن فوراً مجھ سے کہے گا بھائی اس کے بعد کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، میں بھی عرض کرتا ہوں، اس کے لیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں مولانا انور علی صاحب، نیو یارک کے اندر۔ مولانا صاحب تشریف لائے ایک دفعہ کراچی، تو ہم لوگ چند نئے، اس زمانے میں ایران سے واپس آئے تھے پاکستان۔ یہ تقریباً 2000 کے قریب کی کوئی بات ہے، میں 96 میں پاکستان واپس آیا تھا، تو اب مجھے تقریباً 20 سال ہونے کو آ رہے ہیں پاکستان میں۔ تو اس زمانے میں ہم لوگ تقریباً نئے نئے آئے تھے، تو ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مولانا انور علی صاحب نیو یارک والے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے کی کہ میں ایک دفعہ اپنے آفس میں تھا، تو ایک نیا مسلمان امریکن میرے پاس آیا، اور اس نے، جس کو ہم لوگ گورا کہتے ہیں، وہ آیا، اس نے خالص امریکن لہجے میں مولانا صاحب سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوا کہ یہ نیا مسلمان جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے کچھ پوچھنے کے لیے۔ تو اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا، کیا آپ نے وہ روایت سنی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها؟ تو مولانا نے کہا، میں دل میں ہنسا، اور میں نے اس سے سوچا کہ کہوں کہ بیٹا بچپن سے یہی سن رہے ہیں، یہی سنا رہے ہیں، تو اب تم نئے نئے آئے ہو ہمیں سنانے کے لیے کہ آپ نے سنی ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ ہاں بیٹا سنی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے نا؟ پھر اس نے ٹرانسلیشن سنایا کہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہی ہوتا ہے۔ تو پھر کہنے کہ اس نے ایک جملہ کہا جس پہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ہنسوں یا روؤں، اور میں بھی وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ہنسوں یا روؤں۔ اس نے یہ کہا کہ مولانا 1400 سال سے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باب العلم ہیں، کھٹکھٹا کے اندر کب جاؤ گے؟ اب دیکھیے اس جملے کے اندر گہرائی کیا ہے کہ بھائی 1400 سال سے کہہ رہے ہو کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، یہ بتاؤ علم ہے تمہارے پاس؟ اس علم میں سے کچھ جرمن سوسائٹی کو بھی دے دو، جرمن سوسائٹی کو دینے کے لیے اس علم میں سے کیا ہے؟ دو نا۔
آپ دیکھیں ہم نے اپنے سینٹرز کیا بنائے. ہم نے اپنے سینٹرز بنائے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے جزیرے جس پہ کوئی جرمن کھڑا نہ ہو سکے, صرف ہم ہی کھڑے ہوں گے. یہ ہمارے سینٹرز ہیں. یہ ہم نے ان کی زمین پہ جزیرے بنائے ہیں کہ جب ہم پریشان ہو جائیں تو اپنے اس جزیرے میں آ کر پناہ لے لیں. اور اس جزیرے میں کوئی جرمن آئے گا نہیں, اس کے لیے نہیں بنائی, یہ ہمارے اپنے لیے بنائے. تو اس کو پیغام کون دے گا؟ آپ تو ضرور سمجھیں. یہ ہمارا دفاعی مورچہ ہے, ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بلکہ ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سے بچنے کے لیے تو مورچہ بنایا ہے ہم نے. حقیقت یہ دیکھیں نا, آپ نے یہ مورچہ کیوں بنایا ہے؟ یہ مورچہ اس لیے بنایا کہ آپ کا دین کہیں ہاتھ سے نہ چلا جائے. تو کس سے بچنے کے لیے مورچہ بنایا ہے؟ یہاں والوں سے بچنے کے لیے. تو تم ان سے بچ بچ کے کب تک جاؤ گے؟ ان کو دینے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تو دے دیتے. بھائی میں نے فٹ بال سے ہمیشہ نفرت کی ہے, معذرت کے ساتھ جو فٹ بال کے چاہنے والے ہیں ان سے, کیونکہ میں بچپن سے کرکٹ دیکھتا تھا, مجھے فٹ بال پسند ہی نہیں آتی تھی. میں ایران میں رہا 10-12 سال, وہ لوگ فٹ بال کے کریزی تھے, مجھے فٹ بال پھر بھی پسند نہیں آئی, کبھی پسند نہیں آئی. پھر جب میرے اپنے بچے ہوئے اور وہ سارے کے سارے فٹ بال کے عاشق ہو گئے تو مجھے اس منفور کو پسند کرنا پڑ گیا. بھائی میں کیا کرتا. اب ایک میرا بچہ ایک مانچسٹر یونائٹڈ کا چاہنے والا ہے, ایک اس کا چاہنے والا ہے, ایک اس کا چاہنے والا. اب مجھے ان کے درمیان بیٹھ کے کوئی بات تو کرنی ہے ملا. تو مجھے بھی سوچنا پڑا کہ بھئی اب مانچسٹر یونائٹڈ میں کون ہے. اب کبھی مانچسٹر گیا تو اسٹیڈیم کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا کے اپنے بچوں کو دکھائے کہ دیکھو میں بھی تمہارا ہی والا ہوں. کیا کروں. تو مجھے فٹ بال میں اور کرکٹ میں سب گیمز کے اندر ایک بات سمجھ میں آئی ہے, وہ یہ کہ کوئی بھی ٹیم اگر یہ طے کر لے کہ ہم نے صرف ڈیفینڈ کرنا ہے, یہ ٹیم ہار جائے گی. یہ ٹیم ہار جائے گی. کوئی بھی ٹیم 1.5 گھنٹے اپنے ڈی کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. یہ کبھی مسٹیک کریں گے پینلٹی مل جائے گی, کبھی مسٹیک کریں گے ان کی بال اندر جائے گی. اگر کسی بیٹسمین نے یہ سوچا ہے کہ میں پوری اننگز میں صرف ڈیفینڈ کروں گا, ایک بال پہ غلطی کرے گا اور آؤٹ ہوگا. صحیح ہے. آپ اور میں وہ قوم ہیں جو مغرب میں رہ کر ڈیفینڈ کرنے کو پالیسی بنائے بیٹھے. ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے. دنیا میں گیمز میں بھی کوئی نہیں جیتتا اس طرح. تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو پارشلی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اور کچھ اٹیک بھی کرنا ہوتا ہے, کچھ آگے بڑھنا ہوتا ہے. اچھا بھائی دین کے معاملے میں کیسے ہوگا؟ ڈیفینڈ تو کرو کہ دین ہاتھ سے نہ نکل جائے, لیکن اس قوم کے سامنے یہ بھی ثابت کرو کہ ہم بھی کچھ ہیں. ثابت کرو. اگر کوئی بیٹسمین بیٹنگ کرتے ہوئے بالر کے اوپر اپنا روب نہ ڈال سکے تو بالر کے روب میں آنکھیں مر جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. اب میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا, جتنے دوست احباب یہاں پر ہیں جو 30 سال سے بھی ہیں, ایک دفعہ مجھے بتائیں وہ پوائنٹ جس میں آپ نے جرمن قوم کے سامنے آ کر یہ کہا ہو کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں. یہ آپ نے کب کہا اور کس انداز میں کہا؟ اگر نہیں کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ وہ بیٹسمین ہے جو صرف ڈیفینڈ کر رہا ہے. ڈیفینڈ کرتا ہوا بیٹسمین نہیں جیت پاتا. عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, چونکہ آپ ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہیں, یہاں سے نکل کے کہیں اور جا رہے ہیں, فوراً کوئی ایک فورم ایسا بنائیے جس کے اندر آپ کے عقل مند پڑھے لکھے لوگ جرمنی کی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کر سکیں علم کی سطح پر, اور ان سے جا کر کہہ سکیں کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں, علم ہماری میراث ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر خدا نہ کرے آپ نے یہ نہیں کیا, آپ کی صحیح آئیڈینٹی نہیں بن پائے گی.
آپ کی آئیڈینٹی صحیح نہیں بنے گی. تو اعزان محترم ایک قدم آگے بڑھنے کی سوچ لیجیے ابھی سے. اچھا اب آپ کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا کہیں گے؟ آپ مجھ سے کہیں گے مولانا وہ بندے تو لا کر دیں جو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. اور معاملہ جرمن لینگویج کا نہیں ہے، معاملہ علم کا ہے. جرمن لینگویج تو کسی کو بھی 4 مہینے 6 مہینے میں سکھائی جا سکتی ہے، علم کا معاملہ ہے. یہ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اس دنیا میں صاحبان علم اہل بیت کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس وہ فورم ہونا چاہیے جس میں آپ ایسے صاحبان علم کو جذب کر سکیں، ان صاحبان علم کو ایک فورم دے سکیں جس پر وہ جرمن کمیونٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کر سکیں. یہ جو فورم ہوگا یہ آپ کی نشانی بنے گی اس کمیونٹی کے اندر. اور اس فورم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جرمنز کو یہ پتا ہو کہ جو مسئلہ ہم نہیں حل کر پائیں گے وہ ان کے لوگ کر لیں گے. اگر آپ یہ کر سکے تب آپ کی نشانی علم اور باب العلم کے ماننے والوں پر ہے. اور اعزان محترم مجھے پتا ہے کہ یہ کام آج نہیں ہوگا، اگلے سالوں میں بھی نہیں ہوگا، لیکن مجھے قطعاً پتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی نسل کے ہاتھوں ہوگا. یہ کام قطعاً ہونا ہے. آپ جتنی جلدی اسی نسل میں شروع کر لیں بہتر ہے. اور یہ وہ کمی ہے جو ہم نے اب تک احساس نہیں کی تھی، اور اب مجھے سامنے بالکل کنفرم ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اعزائے محترم اپنے سینٹر کے فنکشنالٹی کے اوپر ایک بیسک ریویو کر لیجیے. آپ کے سینٹرز کے مین فنکشنالٹیز یعنی عمل کیا ہے اس کا. آپ کو اب تک کا جو عمل بنتا ہے وہ دین کے مراسم کو انجام دینا ہے، اور یہ وہی ڈیفینڈ کرنے والی حکمت عملی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بہت زیادہ عرصے کارآمد نہیں رہتی. تو اعزائے محترم برائے مہربانی آپ میں سے صاحبان فکر ہیں، صاحبان شعور ہیں، لمبی مدت کو سوچ سکتے ہیں، وہ اس پر ضرور توجہ فرمائیں گے. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی مولانا انور علی صاحب کا جوان ان کے پاس آیا. اس نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب کھٹکھٹا کے اندر کب جائیں گے؟ مولانا صاحب پریشان ہو گئے. واقعی صحیح بات تو صحیح کہہ رہا ہے، بڑی تاثر انگیز بات بھی ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی میں نے مباہلہ کا واقعہ کتنی دفعہ سنا ہے؟ سینکڑوں نہ بھی ہوا ہو تو 10ویں دفعہ تو سنا ہی ہے. اور یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں سوائے چند بچوں کے، ان سب نے وہ واقعہ کثرت سے سنا ہے. صحیح. اب میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس واقعے کی بنیاد پر جو آپ نے سنا ہوا ہے اس سے ایک پیغام لینا چاہ رہا ہوں. اچھا میری کوشش کیا ہوتی ہے میں چونکہ مجبوری ہے، میں نے آپ سے کہا نا بعض چیزیں آپ کو بے ربط لگیں گی چونکہ وقت کم ہے اور زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ. کوشش کیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا دین تاریخ میں نہ رہے، تاریخ سے سیکھ کر ہم اپنے حال کے اوپر اس کو انطلاق کر سکیں. یہ ہمارا دین ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا رہا تھا. کراچی یونیورسٹی کے ایک بڑے نامی گرامی پروفیسرز ہیں جن کی ہم سے نہیں بنتی، ہم مولوی حضرات سے ان کی نہیں بنتی. بہت قابل آدمی ہے لیکن ایک عجیب مزاج ہے ان کا، ان کی ہم سے نہیں بنتی. اتفاقاً وہ مجلس کے حاضرین میں موجود تھے اور مجھے پتا تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد مجلس کے بعد ایک گفتگو شروع ہونے والی ہے. تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سنا دیا. بہرحال کسی بھی وجہ سے وہ صاحب ہمارا ذاتی طور پر خیال کرتے تھے. مجلس کے بعد ہمارے پاس آئے، کہنے کہ مولانا بہت اچھا پڑھی آپ نے. عمر میں مجھ سے ڈبل کے قریب تھے اس وقت. آپ تو کہنے کہ آپ نے بہت اچھی مجلس پڑھی، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا. میں نے کہا میں ذہن میں سوچا کہ میں پہلے سے سوچے ہوئے تھا کہ یہ لیکن آنے والا ہے. انہوں نے کہا لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو آپ واقعات سناتے رہتے ہیں نا، صرف واقعات سنانے پر نہ گزریں، صرف واقعات سنانے پہ نہ گزریں. کیوں
کہنے کہ جو قومیں صرف واقعات سنتی رہتی ہیں وہ تاریخ میں پڑے رہ جاتے ہیں، ان کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا کریں پھر؟ کہنے کہ بھائی آپ ان کو تاریخ سنائیں، لیکن تاریخ کو نکال کر آج کی زندگی پر بھی اس کا اطلاق کریں، آج کی زندگی پر بھی لے کر آئیں۔ تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے غدیر سنی؟ یقیناً سنی۔ کتنی دفعہ؟ دسیوں دفعہ۔ آج کی زندگی پر اس کا اطلاق کیا ہے؟ آپ نے خیبر سنی؟ کتنی دفعہ؟ دسیوں دفعہ۔ آج کی زندگی پر اس کا اطلاق کیا ہے؟ مباہلہ سنی؟ ہاں سنی۔ اطلاق کیا ہے؟ اچھا، جیسے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس واقعے کا آج کی زندگی پر اطلاق کیسے ہوگا، تو فوراً ایک کام کرنا پڑتا ہے، اس واقعے کی کون سی ایسی بات ہے جس کا تعلق آج کی زندگی سے ہو؟ ورنہ بھائی دیکھیں نا، آپ غدیر محفوم کے میدان میں واپس جائیں گے کیا 1400 سال پہلے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ آپ خیبر کے میدان میں 1400 سال پہلے واپس جائیں گے کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ آپ کا ٹائم تو گزر گیا، تو آپ کربلا کے میدان میں واپس جائیں گے کیا؟ نہیں، وہ بھی نہیں، آپ کا ٹائم گزر چکا ہے۔ اب اس کا اس سے تعلق بنے گا کیسے؟ وہاں سے ایک پیغام نکالیں، اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کریں۔ میں تو جلدی یہ کام کر کے دیکھتا ہوں۔ مثلا میں نے اپنے بچوں کو خیبر کا واقعہ سنایا، بچوں کو خوب اچھی طریقے سے سنا دیا، انہوں نے مولا امیر المومنین کے فضائل کو سن لیا، مولا امیر المومنین کی شجاعت کو سنا۔ تھوڑی دیر میں نے اپنے بچے سے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ تم نے خیبر سے کیا سیکھا؟ اچھا، اگر میرا بیٹا کہے کہ بابا جی ہم نے خیبر سے یہ سیکھا کہ اس زمانے کے یہودی امیر المومنین سے شکست کھا گئے تھے، میں کہوں گا ہاں یہ تو سیکھا۔ یہ بتاؤ اپنے لیے کیا سیکھا؟ اپنے لیے کیا سیکھا؟ یہ تو تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ ان کو شکست ہوئی مولا امیر المومنین کے ید الہی سے، اور مولا امیر المومنین کی فضیلت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد صلی محمد۔ یہ بتاؤ تم نے خیبر کا ماننے والا ہونے کے ناطے تم نے کیا سیکھا؟ مثلا اگر وہ مجھ سے کہے میں نے خیبر کا ماننے والا ہونے کے ناطے یہ بات سیکھی کہ مجھے شمشیر زنی آنی چاہیے، تو کیا یہ میسج صحیح ہے؟ کیا مجھے شمشیر چلانا آنی چاہیے؟ کیا یہ میسج صحیح ہے؟ میں کہوں گا نہیں بیٹا یہ میسج صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ کیا سیکھے؟ ہاں اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو خیبر کو سننے کے بعد سیکھنا چاہیے کہ میرا مولا نے مجھے شجاعت ارث میں دی ہے، شجاعت میرے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ جو شجاعت ہے یہ آج کی دنیا پہ اطلاق ہوگی۔ میں اپنے بچے سے کہوں گا دیکھو بیٹا میں نے تم کو خیبر سنائی، تم اس مولا کے ماننے والے ہو جس نے خیبر کا واقعہ کیا، تمہیں شجاع ہونا چاہیے، تمہارے خون کے اندر یہ گرمی ہونا چاہیے جو تمہارے مولا نے تمہیں دی۔ اب اگر میرا بیٹا مجھ سے کہے، میری اولاد مجھ سے کہے ہم خیبر کے ماننے والے، ہمیں خیبر بڑی اچھی لگی لیکن بابا جی ہمیں بزدلی ہے، تو میں کہوں گا نہیں تم پھر خیبر کے ماننے والے نہیں، تم نے خیبر سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر تم نے خیبر سیکھی ہوتی تمہارے اندر بزدلی کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارے اندر شجاعت ہونی چاہیے تھی۔ یہ خیبر ہو گئی۔ اگر کسی نے غدیر سیکھی ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ تاریخ سے نکل کے حال پہ لائیں۔ اگر کسی نے غدیر سیکھی ہے تو اس کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے جانشین امیر المومنین خلیفتہ بلا فصل، بس نہیں۔ ایک اور بات، آج بھی حق کے حکومت علی اور اولاد علی کے لیے ہے۔ اگر کسی نے صحیح غدیر سیکھی ہو اسے ظہور کا انتظار کرنے والا ہونا چاہیے، اسے امام کی نصرت کے لیے پیش ہونا چاہیے کہ وہ جو حق کے غدیر مولا امیر المومنین کے لیے اعلان ہوا اس حق پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ اگر کوئی غدیر کو سنے اور غدیر سے پیغام لے تو اسے یہ ہونا چاہیے، بس خیبر سے شجاعت لے، غدیر سے ولایت لے، مباہلہ سے کیا لے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پوری زندگی میں مباہلہ کا یہ پہلو نہیں سنا ہوگا۔
کیوں؟ آپ نے تاریخ سنی ہے، تاریخ کا حال پہ اطلاق نہیں سنا۔ کیوں ہم اپنے بچوں کو خیبر شکر نہیں دیکھ پا رہے؟ مباہلہ سے کیا سیکھوں؟ اب میں مباہلہ کا واقعہ تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں تاکہ اس سے سیکھتے ہوئے ہم اس دور کے اندر آ سکیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی جنگ خیبر میں ایک یہودی قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، مولا امیر المومنین کو پرچم ملا، مولا امیر المومنین نے وہ قلعہ فتح کیا۔ جنگ تھی، جنگ، شمشیر کی جنگ، فوجوں کی جنگ۔ جنگ خندق کے اندر دشمن نے حملہ کیا، اس کے پہلوان خندق کو کراس کر کے اس طرف آ گئے، مسلمانوں کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی، مولا امیر المومنین تشریف لے گئے، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جنگ تھی، لشکروں کی جنگ۔ کیا نجران نے حملہ کیا تھا؟ نجران قلعے میں محاصرے میں بیٹھے تھے، مسلمان فتح کرنے گئے تھے؟ نہیں۔ تو جنگ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں۔ اس معنی میں نجران کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوئی، پھر مباہلہ کیوں ہوا تھا؟ بھائی جنگ ہو تو کوئی بات آگے بڑھے، یا ہم وہاں پر جائیں حملہ کرنے خیبر کی طرح، یا وہ یہاں پر آئیں حملہ کرنے خندق کی طرح۔ نہ نجران حملہ کرنے ہم پر آئے، نہ ہم نجران پہ حملہ کرنے گئے، تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نجران عیسائی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی معنویت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا خدا سے ایک رابطہ تھا، اس رابطے میں وہ معجزے کرتا تھا، اور ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہمارا خدا سے ایک رابطہ ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہم اہل نجران ہیں، ہم عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے، ہمارا خدا سے ایک رابطہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ بات کرو ہماری نبوت کے اوپر۔ وہ آئے، نبوت کے اوپر بات کی، دلائل دیے گئے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ہماری جنگ کی کوئی بندش نہیں ہے، ہمارا تمہارا رابطہ جنگ کا نہیں ہے، ہمارا تمہارا رابطہ کیا ہے؟ تمہارا معنویت کا دعویٰ ہے نا، خدا سے رابطے کا دعویٰ ہے، آؤ اس پر آ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ خیبر کی طرح شمشیر دے کر نہیں بھیجیں گے، خندق کی طرح گھڑ سوار نہیں جائیں گے، تم بھی معنویت کے دعوے دار ہو، تم میدان میں آؤ، خدا سے رابطہ ثابت کرو، ہم بھی معنویت کے دعوے دار ہیں، ہم میدان میں آئیں گے، خدا سے رابطہ ثابت کریں گے۔ اب یہ اس خاندان کی فضیلت ہے کہ جنگ میں بھی ماہر یہی ہے، دعوے معنویت میں بھی ماہر یہی ہے، یہی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے نجران نے دعوے معنویت کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم جو دعوے معنویت کرو نا، اس سے زیادہ معنویت ہمارے پاس ہے، ہمارا خدا سے رابطہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر مقابلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ کیسے ہوگا؟ تم بھی خدا کو پکارو، ہم بھی خدا کو پکاریں گے، تم بھی خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہم بھی خدا کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ ہم گڑ گڑانے میں سچے ہوئے تو تم پہ لعنت ہو جائے گی۔ آتے ہو اس مقابلے میں؟ انہوں نے کہا آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اب مقابلہ ہوگا، تمام تر تفاصیل کے ساتھ۔ اللہ کے رسول میدان مقابلہ کے اندر پہنچے، نجران خیبر اور خندق کے دشمنوں سے کہیں زیادہ عقل مند ثابت ہوئے۔ وہ جو خیبر والے تھے، اس کی ماں کو بتایا تھا، اس کی ماں نے اس کو بتایا تھا کہ حیدر سے نہیں جیت پاؤ گے، وہ پھر بھی بیوقوف آ گیا تھا۔ اور یہ جو مکہ والے تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ ابراہیم کے اصلی جانشین اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی بے وقوف مقابلے پہ آئے، پھر بھی ہارے۔ نجران والے عقل مند تھے، نجران والے عقل مند، البتہ اتنے عقل مند بھی نہیں تھے کہ مسلمان ہی ہو جاتے، اتنے عقل مند بھی نہیں تھے،
لیکن تھے بہرحال عقل مند. جیسی میدان کے اندر مقابلے پر آئے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم جو معنویت کا کھوکھلا دعویٰ کر کے آئے تھے اب جو میدان میں آئے ہیں یہ معنویت کے مالک ہیں, جو دعوے دار ہیں یہ مالک ہے معنویت کے. انہوں نے فوراً ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی ان سے مقابلہ نہیں کرنا. کیوں؟ ٹھیک ہے کہ ہم معنویت کے دعوے دار ہیں لیکن ان کی معنویت ایسی ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں بد دعا کری. ایک بات آپ کی خدمت میں زلزلوں, سیلاب, طوفان اور عذاب الہی کا فرق بتا دوں. ایک تو جب کہیں کہیں زلزلہ آتا ہے نا فوراً لوگ کہتے ہیں عذاب آ گیا. عزیزان محترم ایک بات عرض کر دوں, جب عذاب خدا آتا ہے تو پھر وہ قوم, وہ نسل قیامت تک کے لیے محو ہو جاتی ہے, دوبارہ نہیں بنتی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا زلزلہ آیا ایک شہر گرا دوبارہ بن گیا, یہ عذاب الہی نہیں ہے. اگر یہ عذاب الہی ہو تو پھر اس کے مٹنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اہل نجران اس حقیقت کو جانتے تھے, ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے خدا سے دعویٰ کر دیا, خدا سے کہہ دیا, خدا نے ہم پر عذاب بھیج دیا, نجران قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے گا, مٹ جائے گا. اچھا صاحب قصہ مختصر کر دیں. وہ میدان جنگ میں ہار گئے. جنگ کس کی تھی؟ جنگ تھی معنویت کی. تو مباہلہ کا پیغام کیا ہے؟ خیبر کا پیغام شجاعت ہے, غدیر کا پیغام ولایت ہے, مباہلہ کا پیغام معنویت. اگر کوئی بچہ خیبر کو سنے اور کہے مجھے شجاعت نہیں آتی تو میں کہوں گا تم خیبری نہیں ہو. اگر کوئی مباہلہ سنے اور کہے ہمیں معنویت کی خبر نہیں ہے تو مجھے اس سے کیا کہنا پڑے گا؟ تو میں اہل خیبر نہیں ہوں. اگر اہل خیبر ہوتے تو تمہارے اندر شجاعت ہوتی. اگر تم اہل مباہلہ ہوتے تو تمہارے اندر معنویت کیوں نہیں ہوتی؟ تم نے مباہلہ سے کیا سیکھا؟ عزیزان محترم, جب میں اس جگہ پہنچتا ہوں نا تو مجھے یوں لگنے لگتا ہے جیسے ہماری قوم کے 25-30 سال کہیں پہ گزارا ہوگا. مجھے یوں لگنے لگتا ہے. یہ مباہلہ کی الف بے ہے اور ہماری قوم کو ابھی الف بے پتہ نہیں چل پائی. یہ ستم کیوں ہوا ہمارے ساتھ؟ اچھا اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب آج کی جیسی شب مثلا مباہلہ کا پیغام آپ کے سامنے عرض کر دیا اور اس گارنٹی کے ساتھ عرض کیا تھا کہ شاید ہی کسی نے کبھی مباہلہ کو اس انداز سے سنا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ تاریخ میں زندہ ہیں, تاریخ کو نکال کر عصر حاضر میں لانے والے نہیں. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے کیا اچھا ہمیں تاریخ میں زندہ رہنے دو, تو میں ان سے صرف ایک جملہ کہوں گا, اگلے امام نے جو تشریف لانا ہے وہ تاریخ میں نہیں آنا ہے, حاضر میں آنا ہے. ان امام مظلوم کو جو شجاعت چاہیے, خیبری شجاعت, آج چاہیے ہوگی, تاریخ میں نہیں چاہیے. ان امام کو اپنے ماننے والوں میں جو مباہلہ کی معنویت چاہیے, آج چاہیے, پیچھے نہیں چاہیے. آپ کے اور میرے اندر اگر وہ معنویت نہ ہوئی, وہ شجاعت نہ ہوئی, وہ ولایت کے لیے تڑپ نہیں ہوئی, تو ہم اپنے امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ اب یہاں پر تیزی سے چند باتوں کو بیان کرنا ہے, وقت ختم, لیکن چند باتوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. معنویت کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات, یہ صرف علم کی بات نہ ہو کہ معنویت کیا ہوتی ہے, جبروت کیا ہوتی ہے, ملکوت کیا ہوتی ہے. نہیں, یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو معنویت کیسے ملے گی. اور آپ مجھ سے یہ نہیں کہیے گا کہ مولانا یہ معنویت کی باتیں ہم سے مت کریں, یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے. اگر آپ اہل خیبر ہیں تو شجاعت آپ کی فیلڈ ہے. اگر آپ اہل مباہلہ ہیں, معنویت آپ کی فیلڈ ہے, آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ اپنی ارث اور میراث سے دور ہیں، آپ کو اس کے اندر آنا چاہیے۔ اچھا ابھی معنویت کیسے آتی ہے؟ معنویت کہتے کسے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ پہلے اگر یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ ہے کیا تو اسے ڈھونڈنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جسے یہی پتہ نہ چلے کہ یہ ہے کیا تو بیچارہ کیا ڈھونڈے گا اسے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، چھوٹی سی ایک کتاب ہے، اردو میں پہلے ترجمہ ہوئی تھی، پھر اس نے خدا کو پا لیا اس نام سے، پھر بعد میں ترجمہ ہو کر اس کا نام رکھا گیا پھر میں نے خدا کو پا لیا۔ دونوں صورتوں میں کتاب ایک ہی ہے۔ فارسی میں اس کتاب کا نام تھا کیمیائے سعادت، اور یہ ایک عارف تھے رجب علی خیاط، ان کی سوانح حیات ہے۔ رجب علی خیاط ظاہری طور پر جیسے کہ نام سے واضح ہے ایک درزی تھے، تہران میں رہا کرتے تھے، آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے۔ عارف آدمی تھے، اور یہ اتنے بڑے عارف تھے کہ جو اس زمانے کے بڑے بڑے عبادت گزار تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ ان کو جا کے نصیحت کریں۔ عبادت گزاروں کو جا کے نصیحت کرتے تھے کہ تم نے فلاں کام جو کیا نا وہ صحیح نہیں کیا، تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا ایک شاگرد بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک دفعہ رجب علی خیاط مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی ہمیں فلاں پہاڑی کے اوپر جانا ہے۔ تو اس نے کہا سرکار چلیں۔ وہ لوگ چلے گئے، 40-45 سال پہلے بڑی مشکل سے پہاڑی کے اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک صاحب عبادت گزار موجود تھے۔ تو رجب علی خیاط ان کے سامنے پہنچے اور ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو عبادت گزار تھے ان سے پوچھا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے۔ تو اس بندے خدا نے جو عبادت گزار تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر رجب علی خیاط کے ہاتھ میں پکڑایا۔ رجب علی خیاط نے ہاتھ میں جب پکڑا تو وہ ناشپاتی ہو چکا تھا، وہ پتھر ناشپاتی بن چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ رجب علی خیاط نے وہ ناشپاتی ہاتھ میں لی، دوبارہ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ پتھر ہو چکا تھا، اور کہا کہ یہ تو جادو ہے، بتاؤ خدا کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ کہا یہ تو جادو ہے، یہ بتاؤ خدا کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ میں ہاتھ یوں کروں نا، الائچیاں لے کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں، یہ معنویت ہے؟ یہ معنویت ہے؟ آپ نے مجھ سے کہا میری فلاں چیز کہاں ہے، میں نے آپ کو بتا دی یہاں پر ہے، یہ معنویت ہے؟ یہ معنویت ہے؟ ہم نے اس کو معنویت سمجھا، نہیں معنویت نہیں ہے۔ اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کو بہت خواہش تھی، وہ اپنی عبادتوں میں مشغول تھے، ان کو بڑی خواہش تھی کہ کاش مجھے اس میں اعظم پتہ چل جائے۔ بڑی لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، ہمارے خاندان میں بھی ایک صاحب تھے، ان کو بڑی خواہش تھی، پتہ نہیں کون کون سے کام کرتے رہتے تھے دن رات کہ مجھے یہ ملنے والا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ بھائی یہ تو کیا ہی کر بات۔ تو وہ ان کو بڑی خواہش تھی کہ ان کو کاش اس میں اعظم پتہ چل جائے، اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا۔ تو وہ ایک بہت بڑے عارف تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھائی مجھے اس میں اعظم سکھاؤ۔ تو انہوں نے بتایا، ایک دفعہ جو عارف تھے انہوں نے کہا بھائی مجھے اس میں اعظم نہیں آتا ہے، ایک اس شہر میں ایک بندہ ہے اسے آتا ہے، اسے آتا ہے۔ تو اب انہوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ان کے پاس لے چلیں، میں ان سے اس میں اعظم سیکھوں گا۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ بھئی اگر سیکھنا ہوتا تو میں نے سیکھ لیتا، میں نے نہیں سیکھا، اور وہ آدمی جس کو یہ آتا ہے وہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں بھائی ان سے کہو کہ مجھے ملنا ہے، مجھے ملنا ہے۔ تو ایک دفعہ جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے جا کر ان صاحب سے جن کو اس میں اعظم آتا تھا یہ کہا کہ بھئی وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ کل صبح شہر سے باہر چلے جائیں، وہاں پر ایک دروازہ ہے جس سے سارے قافلے اندر آتے ہیں، اس دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہو جائیں، شام تک وہیں کھڑے رہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کو سنا دیا گیا کہ بھئی آپ کے لیے پیغام آیا کہ آپ شہر کے دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیے، شام تک وہیں کھڑے رہیے گا۔ میں نے کہا اس میں اعظم مل جائے گا؟ ان کا یہ مجھے نہیں پتا، انہوں نے آپ کے لیے یہ کہا ہے، کرنا ہے کر لیں، نہیں کرنا ہے آپ کو مت کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ وہ اگلے دن گئے، صبح دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، دوپہر تک کھڑے رہے، وہاں کچھ نہیں ہوا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، وہ بیچارے کھڑے رہے، کچھ نہیں ہوا، جہاں تک کہ ایک انہوں نے واقعہ دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی تھا،
وہ شہر کے اندر آنے والا تھا، وہاں جو باہر آدمی بندہ کھڑا تھا اس نے اس سے کچھ پیسے مانگے کہ اتنے پیسے دو تو میں شہر کے اندر آنے دوں گا. اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا پیسے نہیں ہے تو میں نہیں آنے دوں گا. اس نے اصرار کیا کہ مجھے آنے دو، تو اس نے اس کو مارا، کوڑا مارا. اب یہ جو دیکھنے والا تھا اس کو بیچارے کو بہت افسوس ہوا کہ یار دیکھو اس نے بوڑھے کے ہاتھ میں، بوڑھے کے اوپر ظلم بھی کیا اور اس کو کوڑا بھی مار دیا اور اس کے ساتھ یہ کر دیا. اس کے بعد شام تک وہ بیچارہ کھڑا رہا، کچھ نہیں ہوا. یہ واپس آیا شام کو ان صاحب کے پاس کہ بھائی آپ کے کہنے پہ میں صبح سے شام تک کھڑا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ اچھا آپ بتاؤ تم نے سارے دن میں کیا دیکھا؟ کہنے لگا کیا دیکھا؟ قافلے آ رہے تھے جا رہے تھے، معاملہ ختم. اور کچھ دیکھا؟ کہنے لگا ہاں ایک واقعہ دیکھا. ایک بوڑھا آدمی تھا وہ اندر جا رہا تھا، اس کو اتنا مارا، وہ وہاں پہ جو کوتوال کھڑا تھا، نگہبان کھڑا تھا، اگر اس میں آدم پتا ہوتا تو میں اس ظالم سے حساب تو لے لیتا کم از کم. تو انہوں نے کہا بے وقوف، وہ جو پٹا تھا نا وہی ہے جس کو اس میں آدم آتا ہے. وہ جو پٹا تھا اسی کو آتا تھا. تم اس میں آدم کو کیا کرتے؟ تم یہ کرنے والے تھے نا. اس کو تو خود آتا تھا، اسے نہیں کیا. آج ہم لوگ معنویت کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ کرامات کو سمجھ رہے ہیں معنویت ہے. آپ نے سنا ہے جب کوئی عیسائی پادری ہوتا ہے کسی بیمار کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. آتے ہیں پاکستان میں. اگر آپ اس کو معنویت کہہ رہے ہیں تو پھر تو وہ بھی کر رہے ہیں. ہندوؤں کے پاس چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو ایک سے ایک اس ٹائپ کی معنویت کے لوگ مل جائیں گے. یہ معنویت ہے؟ نہیں، یہ معنویت نہیں ہے. اب آپ یہ حق رکھتے ہیں پوچھے بھائی معنویت کسے کہتے ہیں؟ معنویت کسے کہتے ہیں؟ یہ بتائیں کون خدا سے کتنا نزدیک ہے؟ پتھر ناشپاتی کرے نہ کرے اس سے کوئی سروکار نہیں. الائچی لائے یا بادام لائے اس سے کوئی سروکار نہیں. خدا سے نزدیک ہے، یہ معنویت ہے. اس کو کہتے ہیں معنویت. توحید اس کے اندر ہے، اللہ پہ بھروسہ اس کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں معنویت. آیت اللہ خمینی نے، ایک تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی، نجف میں ہوتے تھے، ان کے لیے ایک جملہ لکھا تھا اور کہا تھا کہ قاضی طباطبائی توحید کا پہاڑ تھے. اس کو کہتے ہیں معنویت. ایک بہت بڑے عارف تھے مرزا جواد ملکی تبریزی، 35-40 سال پہلے انتقال ہوا. مرزا جواد ملکی تبریزی قم میں ایک قبرستان ہے بی بی کے روضے کے بالکل سامنے، مارکیٹ کے بالکل بیچ میں. تو مارکیٹ کی وجہ سے وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن ہے وہاں پہ قبرستان. اس قبرستان میں دفن ہے مرزا جواد ملکی تبریزی. آج کل کے زمانے میں ایک بڑے عارف ہیں علامہ حسن زادہ آمولی نام کر کے. جب حسن زادہ آمولی جوان تھے تو مرزا جواد ملکی تبریزی کی کتابیں پڑھ کے بہت خوش ہوتے تھے. تو ان کو کسی نے بتایا کہ تم جو مرزا جواد ملکی تبریزی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے رہتے ہو، یہ تمہارے برابر میں جو قبرستان ہے اس میں دفن ہے. یعنی کہ مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے کہا اچھا یہ وہاں دفن ہے، تو میں فوراً ان کی قبر پہ جاتا ہوں. تو یعنی کہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت تھا، میں ان کی قبر ڈھونڈنے کے لیے اس قبرستان میں داخل ہوا. بہت پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں وہاں پہ قبریں ہیپیزرڈ تھیں، وہاں پہ نشانیاں بھی نہیں تھیں، چھوٹی چھوٹی سی قبریں بنی ہوئی تھیں. تو کیا نہیں کہ میں نے بہت اس قبر کو ڈھونڈا، وہ مجھے نہیں ملی. تو مغرب کا وقت ہونے لگا تھا، اندھیرا چھانے لگا تھا. میں وہاں سے قبرستان سے باہر نکلنے لگا تو کسی نے مجھے پیچھے سے کہا کہ حسن زادہ مرزا جواد کی قبر چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی کہ وہ جاؤ وہاں پہ وہ جو خبر ہے نا وہ مرزا جواد کی خبر ہے. تو وہ گئے مرزا جواد کی قبر پہ، فاتحہ پڑھی انہوں نے. جب فاتحہ پڑھ لی تو ان کو اچانک یاد آیا کہ بھئی یہ جو آدمی تھا اس کو میرا نام کہاں سے پتہ چلا کہ میں کون ہوں، اور اس کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے مرزا جواد کی قبر چاہیے. تو وہ قبرستان سے باہر نکل رہے تھے، وہ صاحب جنہوں نے آواز دی تھی. تو انہوں نے پیچھے سے چلا کر کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میرا نام کیا ہے اور مجھے کس کی خبر چاہیے. تو حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ انہوں نے ذرا سی گردن ایسی ٹیڑھی کی کہ مجھے چہرہ نظر نہ آئے اور کہا کہ ہم اپنے خریدار خود پہچان لیتے ہیں. یہ معنویت ہے.
یہ معنویت ہے۔ مرزا جواد ملکی تبریزی قوم میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، زمین کے اوپر بیٹھ کر فاتحہ پڑھنے لگے، تو ان کے شاگردوں نے بھی ہاتھ رکھا، فوراً فاتحہ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کون دفن ہے؟ تو وہ ہنسنے لگے اور چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد خود دفن۔ یہ معنویت ہے، یہ معنویت ہے۔ اچھا یہ ہماری فیلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے سوچا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ اگر ہم اہل مباہلہ ہیں، ہم مباہلہ کے چاہنے والے ہیں، تو معنویت تو ہماری فیلڈ ہے۔ کسی اور کے حوالے کیوں کیا ہوا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو بھی انسان اپنی میراث کا دعوے دار نہیں ہوتا، جعلی لوگ اس کے دعوے دار بن جاتے ہیں۔ علم آپ کی میراث ہے، آپ دعوے دار نہیں ہیں، اب آکسفورڈ اور کیمبرج ہے، اب آکسفورڈ اور کیمبرج ہے، کیونکہ آپ نے دعویٰ نہیں کیا۔ معنویت آپ کی، آپ دعوے دار نہیں ہیں، اب جعلی عرفان آئے گا، تو دعوے دار بن جائیں گے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ میں میلاد کو بھی مجلس میں تبدیل کر دوں، میں ایسے کرتا ہوں۔ میرے رائز تمام ہوئے، صرف آخر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عمل کے حوالے سے، تاکہ جو میں نے اتنا کچھ معنویت کے بارے میں کہا، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی معنویت پر ہمیں بھی چلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، آخر ہمیں بھی کوئی راستہ پتہ چلنا چاہیے۔ تو بھائی ایک سادہ سا کام آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت چھوٹا سا ایک کام، ایک جملے میں اب مجھے ایسا کرنا ہے کہ ساری دنیا کو کسی طریقے سے اس میں سمیٹنا ہے تاکہ ایک کام حل ہو سکے۔ وقت بھی ختم ہو چکا ہے کب کا، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں۔ یہ جو ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں نا، اور مولانا نے ہمیں شرف اور یہ لطف عنایت کیا ہوا ہے، اگر کچھ دن نہیں پڑھتے تو میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں، اگر کچھ دن نہیں پڑھتے نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ گھاٹے میں ہیں، اب آپ تو اگر کچھ دن ایسے گزر جائے نا کہ مجلس پڑھنے کو نہیں ملے اور مثلا کوئی کام نہ ہو، تو خود بخود دماغ پہ لگتا ہے جیسے اب ہاتھ سے گیا۔ اس وقت سے ایک بات دل چاہ رہی ہوتی ہے، بھائی کہیں کچھ پڑھنے کو مل جائے، کیونکہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر زندگی بیکار، زندگی بیکار۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ابھی نہیں کہہ رہے، دعویٰ نہیں کر رہے کہ سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ مجلس کا عجیب و غریب لطف ہے، عجیب و غریب کرم ہے، نہیں معلوم اس کے اثرات کیا کیا ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک دفعہ اسی طرح مجلس پڑھی ایک جگہ پر، کراچی کا نسبتاً پسماندہ علاقہ ہے، وہاں پہ کافی پسماندہ، وہاں پہ ہم نے مجلس پڑھی۔ مجلس پڑھنے کے بعد نظر نیاز ہو رہی تھی، اس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی ہمارے پاس آئی، واقعہ میں بہت سناتا ہوں، انٹرنیٹ پہ جو لوگ ہمارے سن چکے ہیں وہ بہت دفعہ سن چکے ہوں گے، تو میں وہاں پہ سناتا ہوں کہ وہ ایک آدمی آیا ہمارے پاس، وہ کچھ بیٹھا ہوا تھا کچھ کھڑا ہوا تھا، نہ بیٹھا تھا نہ کھڑا تھا، درمیانی حالت میں۔ کہنے لگا مولانا ایک سوال کسی نے پوچھا ہے، وہ آپ سے مجھے پوچھنا ہے اور آپ جلدی جلدی جواب دیجیے گا، میری رات کی شفٹ ہے، ایئرپورٹ کے پیچھے کا علاقہ تھا، تو کہنے لگا میری ایئرپورٹ پہ رات کی شفٹ ہے، مجھے جانا ہے، آپ جلدی جلدی جواب دے دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ پوچھیں۔ تو اس نے مجھ سے کہا مولانا جلدی سے بتائیے معرفت امام کسے کہتے ہیں؟ اب پہلے تو مجھے یہ سوال بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ایک آدمی میں جاؤں کسی کے پاس مثلا یونیورسٹی میں فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں اور ان سے کہوں بھیا ذرا 5 منٹ میں مجھے پی ایچ ڈی تو کروانا، کیا ہو رہا ہے؟ معرفت امام ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس میں کیسے پہلے تو میرا دل چاہا انہیں مائکرو سیکنڈز کے اندر میرا دل چاہا اس سے کہوں کہ بندہ خدا کل بھی آؤں گا، تو کل ذرا تفصیل سے آ جانا، تو ساتھ بیٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے۔ اسی مائکرو سیکنڈ کے اندر میرے دماغ میں آیا کہ اگر یہ کل نہیں آیا تو اس کا تو سوال بیچارے کا گیا۔ تو میں نے انہی سیکنڈز کے اندر، مجھے نہیں معلوم یہ ساری چیزیں مائکرو سیکنڈز میں ہوتی کیسے،
لیکن ہو جاتا ہے انہی مائکرو سیکنڈز میں. میں نے خدا سے کہا خدایا اگر اس کو دینے کے لیے مجھے سکھا دے تو میں اس کو دے دوں, ورنہ اپنے پلے میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اتنا کھڑے کھڑے معرفت امام سکھا سکے. تو اسی وقت میرے دماغ میں ایک جملہ آیا, میں نے وہ جملہ اس کو بول دیا, وہ بہت خوش ہوا, مطمئن ہو گیا, وہ چلا گیا. اچھا ہم لوگ جب اس طرح کا کوئی اچانک دماغ میں جملہ آتا ہے تو تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی غلط چینل سے آ گیا ہو, ہمیں صحیح چینل سے بھیجنا ہے. تو رات کو جا کے میں نے اس کا ریویو کیا کہ میں نے وہ جو جملہ اچانک آیا تھا میں نے بول دیا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا تھا, تو کل بھی موقع ملے گا کہیں اس کو صحیح کرو. پھر میں نے اس پہ جب اوپر غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, جملہ سالڈ ہے. پھر اس کے بعد میں نے غور کیا کہ اگر اتنا ہی سالڈ ہے تو میں اس پر عمل کیوں نہیں کروں. پھر میں نے سوچا اپنے عمل کے لیے کیسا ہے, تو مجھے ایک اور بات پتہ چلی, وہ یہ کہ میں نے تمام تر طالب علمی کے باوجود اتنا اچھا جملہ کم سنا ہے. پھر میں نے سوچا کہ اس پہ عمل کروں تو کیا ہوگا. تو میں نے یہ حساب لگایا کہ اگر میں اس پر عمل کر گیا تو میری زندگی تبدیل ہو جائے گی, میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. تو میں نے معنویت کے اوپر اتنے آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیے, جاتے جاتے یہ جملہ تو بول دوں تاکہ آپ کے کسی کام آ جائے. اور میں ہمیشہ ایک اور کام بھی کرتا ہوں, جہاں کہیں بھی پڑھنے جاتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ یہ آخری ہے. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں پوری انویسٹمنٹ کر دیتا ہوں کہ یہیں سے قیامت تک کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ ملنا ہے. دوسری بات یہ کہ توقع نہیں رہتی, توقعات کمزوریاں لاتی ہیں, توقع نہ رہے کمزوری نہیں آئے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, میں نے بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کیا, توقعات سے کمزوریاں آتی ہیں, چاہے اولاد سے ہی کیوں نہ ہو. توقعات کمزوری لاتی ہیں. توقع کرنی ہے نا تو خدا اور اس کے نظام سے رکھو بس, باقی کسی سے نہیں. تو بھائی وہ جملہ کیا ہے, اب ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد میں نے بندے خدا سے کہا کہ دیکھو بندے خدا, یہ جو معرفت امام ہے, اگر تم وہ معرفت کہہ رہے ہو جو حضرت سلمان فارسی کے پاس تھی, نہ وہ ہمارے بس میں ہے نہ ہماری ذمہ داری میں ہے. وہ ایک اور اعلیٰ پائی کی معرفت ہے, وہ ہمارے بس میں نہیں ہے, نہ وہ ہماری ذمہ داری میں ڈالی گئی ہے. اگر وہ ہماری ذمہ داری میں ہوتی نا تو ہم سب مارے گئے تھے. کیوں؟ من لم یعرف امام زمانہ مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر وہ ہماری ذمہ داری میں ہوتی تو خدا نہ کرے ہمارا حساب کتاب بہت خراب ہو گیا تھا. اچھا پھر ایک اور جملہ پوچھتا ہوں, صرف مجھے بتاؤ امام کب دنیا میں تشریف لائے, کب دنیا سے چلے گئے, یہ معرفت کے لیے کافی ہے؟ بہت کہانی ہے اس کے اوپر, ابھی چھوڑ دیتا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے. ایک جملے میں نے اس بندے خدا سے کہا, دیکھو بندے خدا, اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچانو, یہی معرفت ہے. امام کی پسند اور ناپسند اس کو پہچان لو, یہی معرفت ہے امام. امام کی پسند اور ناپسند ان کو پہچان لو, یہی معرفت ہے. اب آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے, یہ پسند اور ناپسند ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو میں آپ کو ایک مرحلہ خوشخبری کا دوں گا کہ خدا نے اس کے بہت سارے حقائق میرے اور آپ کے سینوں میں ڈال دیے ہیں. ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے, جو اس پر عمل کرے گا اس کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اچھا عمل کیسے ہوگا؟ اب عمل کا یہ نقطہ ہے, عمل کا نقطہ یہاں پر ہے. وہ کیا ہے؟ یا اللہ تو مدد فرما, ہمیں اور آپ نے اپنی زندگی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے ابھی گھر جانے کے بعد
سونے کے وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صبح کتنے بجے اٹھنا ہے. صحیح ہے؟ جب بھی آپ کو زندگی میں فیصلہ کرنا ہو، جب بھی فیصلہ کرنا ہو، چھوٹا فیصلہ کرنا ہو یا بڑا فیصلہ کرنا ہو، میری ساری محنت کریں، چھوڑ یہاں پر آ رہا ہے. صحیح ہے؟ چھوٹا فیصلہ کرنا ہو یا بڑا فیصلہ کرنا ہو، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، میرے امام کس چیز سے خوش ہیں؟ بس. سبحان اللہ. مثال کے طور پر مجھے فیصلہ کرنا ہے صبح کتنے بجے اٹھوں. کتنے بجے اٹھوں تو مولا خوش ہیں، اور کتنے بجے اٹھوں تو مولا خوش نہیں. صرف یہی ایک، اگر کوئی بندہ یا اللہ کی بندی مجھ سے یہ کہے کہ میں نے ایک ہفتہ اس پر عمل کرنا ہے، میں اتنی 1 گھنٹے سے زیادہ کی تقریر کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 ہفتہ عمل کرے معنویت نصیب نہ ہو. صرف 1 ہفتہ. کیا کرے؟ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو اپنے آپ سے پوچھے میرے مولا اس پہ خوش ہیں. چند فیصلے میں بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے جوان دوست احباب یہاں تشریف فرما ہے، مثلا ان کو ٹی وی پہ کچھ دیکھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھیں اب تو جوانوں کو میں نے کیوں کہا، بڑے کیا نہیں دیکھتے؟ بڑوں کو بھی دیکھنا ہے. وہ دیکھنے لگے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے، یہ جو میں دیکھوں گا اس پہ امام خوش ہے؟ اس پہ امام خوش ہے؟ اچھا اب آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جواب کہاں سے آئے گا؟ یہ جواب آئے گا کہاں سے؟ سر یہ جواب آئے گا آپ کے دل سے. اچھا یہ جو میرا دل ہے یہ کیا جھوٹ بولے گا اس معاملے میں؟ میں کہوں گا نہیں. آپ کا دل اس معاملے میں سچ بولے گا ہمیشہ. کیوں؟ تو میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے ابھی اعتراف کیا ہے کہ میں نے بچپن سے امام حسین کا غم سنا ہے، ماتم کیا ہے. اگر میں نے 40 سال یا حسین کیا ہے، اب بھی میرا دل نہ بتا سکے کہ حسین کو کیا پسند ہے. ایک طرف سے میں دعوے دار ہوں کہ شیعہ ہماری خمیر سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی خمیر کو پتہ نہ ہو کہ امام کو کیا پسند ہے. بھائی تمہاری اور میری مٹی میں یہ محبت ہے، تو مجھے صرف ایک کام کرنا چاہیے، اپنی اس مٹی سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اے میری طینت کہ جو حب اہل بیت میں خمیر ہوئی، یہ بتا میرے امام کو کیا پسند ہے. اس کے بعد میں صرف ایک فیصلہ کروں، جو ان کو پسند ہے وہ کروں گا، جو پسند نہیں ہے وہ نہیں کروں. اور اعزاء محترم، آپ اہل بیت کے چاہنے والے عاشقین اہل بیت اطہار علیہ السلام، میں آپ کو قطعی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 1 ہفتہ بھی یہ کر لیا، اچھا پھر کسی فیصلے کو بیچ سے نکالیے گا نہیں. مثلا ایسا نہ ہو کہ صبح کو ایک فیصلہ کرنے لگے یہ میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں، نہیں یہ نہیں چلے گا. پھر سارے فیصلے ان کی مرضی کے مطابق. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں 1 ہفتے کے اندر آپ کی معنویت، آپ کی زندگی کچھ اور ہوگی، زندگی کچھ اور. اچھا ایک آخری سوال اسی کے اوپر رکھتے ہوئے، اگر میں نے وہ نہیں کیا جو امام کو پسند ہے تو کیا ہوگا؟ پھر سکون بھول جاؤ، پھر خوشی بھول جاؤ. کیوں؟ کائنات کے محور کو ناخوش کر کے کوئی خوشی نہیں لے پائے. وہ جو قطب عالم ہے
اس کو ناراض کر کے کوئی عزت نہیں لے پائے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت ان کی دی ہوئی ہے، خوشی ان کی خوشی میں ہے. اگر آپ نے ان کو خوش کر لیا آپ خوش رہیں گے، ان کو خوش کیا آپ کو سکون ملے گا. نہیں ہوا پھر کچھ نہیں. اچھا جعلی مصنوعی پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ کر اور کیا کچھ سن کے خوش ہوتا رہے انسان، ہم سب کو پتہ ہے اس میں خوشی نہیں آئے گی. اس میں سوائے تباہی کی کچھ نہیں ملے گا. اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنی اولاد پر رحم کریں. وہ نہ کریں جو ان کو پسند نہیں ہے، بس وہ کریں جو انہیں پسند ہے. مولا کا احسان ہوا، خدا نے یہاں آنا نصیب کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی سعادت ملی. مباہلہ کے اوپر گفتگو ہوئی، حسب عادت عید کو مجلس میں تبدیل کیا، لیکن ایک پیغام دینے میں کامیاب ہو گئے الحمدللہ رب العالمین. جو ہمارا مطالب کا کرسٹ تھا، جو سینٹر تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کو صرف تاریخ نہیں سننا، اس سے سیکھ کر آگے عمل کرنا. کیونکہ آپ نے وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے، آپ نے غدیر سے ولایت کا پیغام سیکھنا ہے، ظلم سے لڑنا ہے. آپ نے خیبر سے شجاعت سیکھنی ہے، شجاع بن کے زندگی گزارنی ہے. آپ نے مباہلہ سے معنویت سیکھنی ہے، اہل معنویت بننا ہے. معنویت کرامت نہیں ہے، معنویت قرب خدا کا نام ہے. اور معنویت کی مثالیں آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں. معنویت کے لیے معرفت امام ضروری ہے. معرفت امام کے لیے ایک جملہ عرض کیا گیا، جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگیں اپنے آپ سے پوچھ لیں امام کس پہ خوش ہیں، جس پہ خوش ہیں وہ کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اس عید کو اپنے لیے مبارک، مزید مبارک بنانے کے لیے، عیدی کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشیوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. جیسے کہ جشن کے شروع میں کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ پروگرام کے بعد ایک 15 سے 20 منٹ کی ایک سوالیہ نشست ہوگی، کیونکہ یہ ایک بڑی سعادت ہے ہمارے درمیان کہ قبلہ صاحب آج موجود ہیں. آپ مومنین اور مومنات جتنے بھی ہیں، جہاں تک آواز آ رہی ہے، اگر کسی کا کسی حوالے سے بھی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. مومنات اگر لکھ سکیں، اوپر پین پڑے ہوئے ہیں الماری میں، ساتھ ہی وہ بھیج دیں اپنے تحریری سوال. اور مومنین جو ہیں اگر کسی کا ہو تو میں مائک دے دوں، وہ قبلہ صاحب سے ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ مذہبی حوالے سے، پولیٹیکل حوالے سے، کوئی بھی ہو. بآواز بلند سوال پڑھیں. قبلہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جو یمن کے حالات ہیں، حوثی جو قبائل ہیں وہ کس حد تک شیعت کے قریب ہیں؟ ان کا ایک لنک ایران سے بھی ہے اور ہمارے دل میں بھی ان کے لیے ہمدردی یقیناً محسوس ہوتی ہے. تو شیعت کے کس قریب، کتنے قریب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے کوشش یہ کریں گے کہ آپ سوال بول دیجیے گا اور میں سوال کو دہرا دوں گا تاکہ مائک کو بار بار ہمیں آگے پیچھے نہ کرنا پڑے، سب بچ جائیں گے. حوثیوں کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے، جب یہ جنگ ہوئی تھی اس کے فوراً بعد ایک پروگرام کیا تھا زاویہ نام کر کے، انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. بہت تفصیل سے ان کی تاریخ اور ان کے عقائد کے بارے میں گفتگو کی تھی. یمن میں بنیادی طور پر زیدی فکر کے ماننے والے موجود ہیں جو 4 اماموں کو مانتے ہیں اور 14 امام کے بعد سے ان کا امامت کا سلسلہ جدا ہو جاتا ہے. زیدی بنیادی طور پر وہاں پر ہے. اچھا، ان زیدیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، زیدیوں کے اندر اپنے بہت سارے فرقے ہیں. ان میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو 12 امامیوں سے انتہائی نزدیک ہیں، انتہائی نزدیک ہیں. مثال کے طور پر فرق کہاں پر ہے؟ کچھ زیدی ایسے ہیں جو صرف 4 امام تک نہیں مانتے، 12 امام تک بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ عقیدے کے اعتبار سے فرق رہ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں امام تو ہیں لیکن امامت کو ثابت کرنے کے لیے شمشیر اٹھانی پڑے گی.
جب تک شمشیر نہیں اٹھائی امامت ثابت نہیں ہوگی. یہ زیدیہ کا ایک عمومی عقیدہ ہے. اچھا حوثی کون ہے؟ حوثی زیدیہ کا ایک فرقہ ہے جو 12 امامیوں سے آخری 20-25 سال میں انتہائی نزدیک ہو گیا. اتنا نزدیک ہوا کہ باقی زیدی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ لوگ 12 امامی ہیں. باقی زیدیہ حوثیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ حوثی 12 امامی ہیں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں تھوڑا سا ایک کمپلیکیشن ہے یہاں پر. حوثی قبیلے کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں ہے. حوثی قبیلے کا نام ہے، اور چونکہ اس قبیلے کے ایک ماننے والے کو لیڈر مان لیا تو سب کو لوگ حوثی کہنے لگے چاہے وہ اس قبیلے کے نہیں تھے، جبکہ حوثی ایک قبیلے کا نام تھا. لیکن اب چونکہ اس کے لیڈر کو بہت سارے لوگوں نے اپنا لیڈر مان لیا تو سب ہی کو حوثی کہنے لگے. اور یہ لوگ جو تھے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ لوگ اب اس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام اور وقت کے امام کے نزدیک ہوئے کہ باقی لوگ ان کو کہنے لگے کہ بھائی یہ لوگ 12 امامی ہو چکے ہیں، یہ صرف اپنے آپ کو زیدیہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے ان کا تعلق نہ ٹوٹے. الحمدللہ رب العالمین یہ لوگ وقت کے امام کے ماننے والے ہیں، وقت کے امام کے انتظار کے دعوے دار ہیں. تو اگر یہ 12 امامی نہ ہوئے ہوں تو کوئی معمولی سی کوئی چیز رہ گئی ہوگی. البتہ میرے اپنے نزدیک، میرا اپنے خیال ہے کہ اگر یہ 12 امامی ہو بھی گئے ہوں تو شاید بہتر یہ ہے کہ اس وقت اعلان نہ کریں. اس وقت اعلان نہ کرنا بہتر ہے تاکہ جن لوگوں کو لے کر یہ لوگ چلنا چاہ رہے ہیں وہ چل سکیں. لیکن بحمدللہ رب العالمین ان کے نعروں کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں تو ہمیں بہت اعلیٰ پائے کے لوگ نظر آ رہے ہیں. مثلا میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. جس زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ پاکستانی فوج یمن جائے گی یا نہیں جائے گی، پاکستانی یمن میں پھنسے ہوئے تھے. ان پھنسے ہوئے لوگوں میں خواتین اور بچے اور بوڑھے سب شامل تھے. پاکستانی حکومت نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. یہ جو عورتیں اور بچے تھے یہ یمن کے ایک ایئرپورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے تھے. حوثیوں کے قبضے میں وہ ایئرپورٹ تھا. حوثیوں نے ان عورتوں اور بچوں کے لیے ایئرپورٹ کھلوایا تاکہ یہ لوگ گرمی میں باہر نہ بیٹھیں، ٹھنڈک میں بیٹھیں. ان کو پتا تھا کہ ان کی قوم کی فوج ہمیں مارنے کے لیے آنے والی ہے. اگر یہ لوگ سیاست باز ہوتے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا لیتے اور پاکستانی حکومت سے کہتے کہ اگر تم نے فوج بھیجنے کا ارادہ بھی کیا تو ہم ان عورتوں اور بچوں کو اپنی قید میں رکھیں گے. انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا. انہوں نے خواتین، بچوں کو، بوڑھوں کو عزت و احترام کے ساتھ پاکستان واپس بھیجنے کا بندوبست کیا. عزیزان محترم، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ لوگ اخلاق میں بہت ساری قوموں سے بہتر قوم ہے اخلاق. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پروگرام میں نے تفصیل سے اس کا انالیسس کیا تھا، بہت تفصیل سے. اور اس انالیسس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت جو سن رہے جو ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سعودیوں کے لیے حوثیوں کا ہرانے کا امکان زیرو کے نزدیک ہے. زیرو کے نزدیک کوئی امکان نہیں. مجھے تھوڑا بہت تجربہ ہے سیاست کا اور جنگوں کا، سننے کا، سمجھنے کا اور بولنے کا. تو میں اس انالیسس کی روشنی میں جنگ کے ابتدائی دنوں میں کہہ رہا تھا کہ سعودیوں کے پاس حوثیوں کو ہرانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور آج میں اسی مضبوطی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سعودیوں کے پاس حوثیوں کو ہرانے کا کوئی امکان نہیں ہے. حوثی نہیں ہار پائیں گے اس طرح. اگر سعودی اپنی اس مصیبت میں ڈٹے رہے، اور اب میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں، تو یقیناً سعودی ختم ہو جائیں گے. یہ مجھے یقین ہے، میں آپ کو یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سعودی حکمرانوں نے اپنی اس حماقت کو جاری رکھا کہ وہ یمن کے اوپر حملے کو چلاتے رہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آل سعود کی حکومت کا اسی میں خاتمہ ہو جائے گا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ میرے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدہ نے حساب کتاب کے مطابق، عقیدہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، میرے حساب کتاب کے مطابق آل سعود کی حکومت کی بقا کا کوئی امکان نہیں ہے.
آل سعود کی حکومت نے ختم ہونا ہے. البتہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آگے چند سالوں میں خون بہت بہے گا، بے انتہا خون بہے گا. یہ مصیبت ہے. اب جو چند سال آنے والے ہیں، 15 ختم ہو رہا ہے 2015، میرے حساب سے 16 17 کسی حد تک 18 بہت خون بہے گا، شاید ہم نے اب تک نہیں دیکھا تھا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ معاملہ بہت خراب ہوگا انسانی جانوں کے اعتبار سے. ہاں یہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے آل سعود باقی نہیں بچے، ان کو ختم ہونا ہوگا. مڈل ایسٹ کا نقشہ یقیناً تبدیل ہوگا، یہ پورا میپ چینج ہوگا. کتنے سال میں ہوگا؟ میرا اندازہ ہے 3 سال. میرا اندازہ ہے کہ 3 سال میں، 5 بھی ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسانی جانیں اس کے اندر کافی ہیں. اللہ انشاءاللہ سب پہ اپنا رحم فرمائے اور سب کی جان مال، اہل بیت کی خاص کر چاہنے والوں کی جان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ایک سوال تھا کہ آپ نے بھی کہا کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ چینج ہوگا، اس کا پاکستان میں کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ اور دوسرے داعش کیا آپ دیکھتے ہیں، یعنی داعش کیسے مطلب کی ہے؟ انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان پر مڈل ایسٹ کی اس تبدیلی کا کیا اثر ہوگا اور داعش کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. بدقسمتی سے فی الحال داعش کے ختم ہونے کا فوری امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ریسورسز داعش کو دیے جا چکے ہیں اور ان ریسورسز میں ہیومن ریسورسز، ویپن، فائنینشیل ریسورسز یہ سب شامل ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے اس گروپ کے فوری ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا مجھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طاقت اتنی، جس کو ہم لوگ نیوٹرلائز کہتے ہیں، نیوٹرلائز ہو جائے کہ یہ سسٹین کرے لیکن ڈینجرس نہ ہو، اگریشن اس کا ختم ہو جائے. تو یہ ہو جائے گا میرا اپنے خیال ہے. لیکن داعش کے ختم ہونے کا امکان فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا. کسی بھی ایسی طاقت کے جنہوں نے داعش کو بنایا ہے فی الحال ایسی کوئی مصلحت نظر نہیں آتی کہ وہ داعش کو مکمل ختم کرے. تو یہ داعش کو باقی رکھیں گے. پاکستان کے اوپر اگر یہ آرمی اسکول جو پشاور میں ہوا اس واقعے سے پہلے کی کہانی کہتے تو اثرات بے انتہا خراب ہونے والے تھے، بے انتہا خراب ہونے والے تھے. گورنمنٹ کی پالیسی میں میجر شفٹ آیا ہے. میرے اپنے خیال میں صرف ایک جملہ کہہ پاؤں گا، واقعات پالیسی کو تبدیل نہیں کرتے. پشاور جیسے واقعات پالیسی کی تبدیلی کی نشانی ہوتے ہیں. ان واقعات کی بیس پہ پالیسی تبدیل نہیں ہوتی. یہ واقعات پالیسی کی تبدیلی کی نشانی بن سکتے ہیں. اس سے زیادہ بولنا واپس جانے کے لیے خطرناک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شفٹ آیا ہے. مڈل ایسٹ کی تبدیلی ہمیں اس وقت کم متاثر کرے گی. لیکن ایک بہت بڑی مشکل ہے، جو لمبی مدت میں نفرتیں بوئی گئی ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی. ہم نے 30 سال میں نفرتوں کے بیج بونے کا ایک عمل دیکھا ہے. یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا، اس میں بہت ٹائم لگے گا، ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر ہم لوگوں کا اصلی فنکشن وہ نہ بنا جو میں نے آپ سے کہا ہے، علم دینے والا، تو ہم ان نفرتوں کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. جب